علمی ڈائری کے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، گزشتہ ایک صدی کے عرصے میں بعض ایسی کتب بھی سامنے آئی ہیں جن کو اسلام دشمن عناصر نے خاص طور پر مسلمانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے عام کیا ہے۔ ان میں عثمانی سلاطین کے کردار کو ظالمانہ اور غیر منصفانہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کے نسب پر بھی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ اس کی ابتدا دراصل صلیبی جنگوں کے بعد سے ہوئی، جب اہل مغرب کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کو تلوار کے زور پر شکست نہیں دے سکتے، اس لیے ان کو اپنی تاریخ سے متنفر کر دیا جائے، جس کے سبب وہ اپنے اسلاف کے افکار و اعمال سے کنارہ کشی کر لیں۔ دوستو، ہمارا المیہ یہی رہا کہ ہم نے سلاطین دہلی اور سلطنت مغلیہ کے حکمرانوں کی مادری زبان ترکی اور حکومتی زبان فارسی سے دوری اختیار کر لی، جس کے سبب ہم اکثر امور میں تاریخ دانوں کے محتاج ہو گئے، بالخصوص علم تاریخ میں۔ اسلام دشمن مغربی لکھاریوں، جن کو مورخ کہنا بھی تاریخ کی توہین ہے، انہوں نے اپنے تعصب و نفرت کے سبب ایسی کتابیں منظر عام پر لائے جن کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو ان کی تاریخ و ثقافتی میراث سے بیگانہ کرنا تھا۔ ان سازشوں میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کا لٹریچر ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ پھیل چکا ہے، جس کے ذریعے ان کا کینہ اور بغض عام لوگوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ افسوس کا مقام یہ کہ ہمارے بعض مورخین نے بھی مغربی تاریخ دانوں کو پڑھ کر ان کے ناپاک افکار و عزائم کو ہمارے معاشرے میں منتقل کر دیا ہے۔ یہ اقدام دانستہ یا نادانستہ طور پر جیسے بھی کیا گیا، تاریخ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ عثمانی شاعر جناب شہاب الدین نے کیا خوب کہا، انسان تاریخ سے کچھ بھی کہلوا سکتا ہے، کیونکہ مردے کبھی اعتراض نہیں کرتے، اس لیے ہم زندہ لوگوں کو ہی آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ گزشتہ صدی میں تصنیف کی جانے والی کتاب دولت عثمانیہ کے مصنف ڈاکٹر محمد عزیر نے کمال لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مغربی تاریخ دانوں ہربرٹ گینس اور پروفیسر گرمانس کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ کائی قبیلہ اناتولیا میں آمد کے وقت بت پرست تھا، اور ارطغرل کو بھی غیر مسلم قرار دے کر اس کے بیٹے عثمان غازی کے اسلام لانے کا ذکر کیا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ اور بہتان پر مبنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ خود عثمانیوں کے مورخ نشری کے بیان سے صاف واضح ہوتا ہے کہ عثمانیہ کا مورث اعلیٰ سلیمان شاہ اور اس کے ساتھی جو اپنے وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے اور 25,000 گھرانوں پر مشتمل تھے، غیر مسلم تھے۔ یہ قوم بت پرست تھی۔ دراصل موصوف ترکی زبان سے ناشناسی کے سبب نشری کی کتاب کا براہ راست مطالعہ نہ کر پائے اور مغربیوں کے کہے کو حقیقت مان کر اس کی تائید بھی کر دی۔ یہاں انہی عثمانی مورخ مولانا محمد نشری کے چند الفاظ نقل کیے جاتے ہیں جو انہوں نے عثمانیوں کے متعلق لکھے تھے۔ یہ طبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد افضل الغزوات والمجاہدین ہے۔ اگرچہ زماناً اور ذکرین یہ موخر ہیں، لیکن رتباً اور قدراً یہ مقدم ہے۔ تاخیر الزمان سے ان کے تقدم رتبے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم النبیین اور سید و امام المرسلین ہیں۔ اس کے علاوہ نشری نے سلیمان شاہ کے تاتاریوں کے خلاف جہاد اور ارطغرل کا عیسائیوں کے مقابلے میں جنگ کر کے کراچہ حصار اور دیگر علاقوں کے فتح ہونے کے متعلق بھی لکھا ہے۔ مورخ خدیدی نے اپنی منظوم تاریخ میں ارطغرل بن سلیمان شاہ کے جذبہ جہاد کے متعلق ترکی زبان میں یوں لکھا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میرا وطن مشرق اور نام ارطغرل ہے، روم میں میرے آنے کا مقصد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ دوستو، اردو دان طبقے میں ایک اور کتاب منظر عام پر آئی جس کا نام تاریخ دولت عثمانیہ رکھا گیا۔ اسے فرانسیسی زبان میں دولازوں کیئر نے لکھا۔ فرانسیسی سے انگریزی اور انگریزی سے اردو ترجمہ محمد مارماڈیوک پکتال اور مولوی سید ہاشمی فرید آبادی نے کیا، جو کہ 1938 عیسوی میں دارالتابع جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن سے شائع ہوا۔ اس میں تو فرانسیسی مورخ نے تعصب و ترک دشمنی کی حد ہی کر دی، اول سے آخر تک تنزیہ اور توہین آمیز جملے استعمال ہوئے، یہاں تک کہ ارطغرل اور ترکوں کو آتش پرست، بت پرست اور وحشی کہہ کر خطاب کیا گیا۔ مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کے بعض پبلشر اس کتاب کو قدیم اور مفت مال جان کر سوچے سمجھے اور پڑھے بغیر شاید درشایا کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ کتاب پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کی، جیسا کہ ابتدائی صفحات میں اسلام سے قبل ترکوں کے دینی عقائد اور اجتماعی زندگی پر روشنی ڈالی گئی، اور قدیم مورخین کا حوالہ دے کر صاف لکھا گیا ہے کہ ترکوں نے تاریخ میں کبھی بت پرستی اختیار نہیں کی۔ یہ خدائے مطلق کے قائل تھے، جو کہ ظاہری آنکھ سے قابل دید نہ تھا، اور ان کے ہاں کسی قسم کے معبود یا مذہبی شخصیت کا وجود نہ تھا۔ اپنی تمام تر حاجات آسمان کی طرف رخ کر کے اللہ سے مانگتے تھے، جسے وہ اپنی زبان میں تنگری کہتے تھے، جس کا ذکر ہم پچھلی ویڈیوز میں کر چکے ہیں۔ ان ترک دشمن اور اسلام مخالف معتصب مورخین سے بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ دوستوں، اب یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ جھوٹے تاریخ دانوں کے حقائق کو جھٹلایا جائے اور صحیح تاریخ کا بغور مطالعہ کر کے ہمارے گزرے ہوئے مسلمان ہیروز کی زندگی پر مکمل تاریخ کو درست طریقے سے پڑھا جائے، تاکہ انہوں نے عالم اسلام کے لیے جتنی جدوجہد کی ان کے بارے میں ہمیں مکمل معلومات ہونی چاہیے، تاکہ ان کی زندگی سے سیکھ کر ہم اپنی آنے والی زندگی کو سنوار سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے اور اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔